یہ دل میرا، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 7۔ نورالعین اپنی اسٹڈی میں اسٹڈی ٹیبل کے آگے بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے ڈھیر ساری کتابیں کھلی تھی، لیپ ٹاپ بھی سامنے رکھا تھا۔ وہ اپنا اسائنمنٹ بنا رہی تھی جب میر فاروق کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ نور، کہاں ہو نور؟ وہ غالباً اسے ڈھونڈتے ہوئے اسٹڈی میں آئے تھے۔ جی بابا جان۔ ان کو دروازے پر پا کر نورالعین ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ سوٹ میں ملبوس تھے، جیسے کہیں جانے کو تیار تھے۔ تم یہاں ہو؟ میں تمہیں تمہارے روم میں ڈھونڈ کر آ رہا ہوں۔ میر فاروق اسٹڈی ٹیبل کے قریب آئے۔ وہ ان کو دیکھتے ہی اٹھی۔ اسائنمنٹ بنا رہی ہوں بابا جان، آپ بتائیں کوئی کام ہے؟ تیار ہیں، اس کا مطلب ہے کہیں جا رہے ہیں۔ نورالعین نے ان کی تیاری نوٹس کرتے ہوئے مسکرا کر پوچھا، ہاں بیٹا، اچانک ضروری کام آ گیا ہے، سنگاپور جا رہا ہوں۔ نورالعین سمجھی تھی میر فاروق کسی ڈنر یا میٹنگ کے لیے جا رہے تھے۔ ان کے ملک سے باہر جانے کا سن کر وہ اپسیٹ ہوئی، فوراً کرسی پر سے اٹھی۔ بابا جان پھر سے؟ اتنے دنوں بعد تو آپ آئے تھے، وہ ضدی لہجے میں خفگی سے بولی۔ بیٹا ضروری کام ہے، 5-6 دنوں میں واپس آ جاؤں گا، میر فاروق نے اسے پیار سے پچکارا۔ اوکے، لیکن زیادہ دن مت لگائیے گا، نورالعین نے مجبوری والی شکل بنائی۔ تم نے اپنا خیال رکھنا ہے، کھانا ٹائم پر کھانا ہے، روز رات میں دودھ پینا ہے۔ میر فاروق نے اسے پیار سے دیکھا۔ اوکے بابا جان، آپ فکر نہ کریں۔ نورالعین نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ ان کو یقین دلایا۔ میں گھر پر نہیں ہوں گا تو تم رات میں ڈرو گی تو نہیں نا؟ میر فاروق اس کے لیے متفکر تھے۔ نورالعین نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں بابا جان، ڈرنا بالکل نہیں ہے، میری بیٹی بہت بہادر ہے۔ میر فاروق نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جی ٹھیک ہے بابا جان، نورالعین نے بہادری سے سر ہلایا۔ تم نے اپنی دادی جان کا آیت الکرسی والا لاکٹ تو پہن رکھا ہے نا؟ میر فاروق نے چہرے پر فکر سے اس سے پوچھا۔ نورالعین نے سر ہلا دیا۔ اس نے گردن میں پہنا لاکٹ گلے میں سے باہر نکال کے میر فاروق کو دکھایا۔ یہ باہر سے بند کتاب کی شکل کا لاکٹ تھا، بالکل پلین، اندر آیت الکرسی لکھی تھی۔ بس پھر کوئی ٹینشن ہی نہیں، میری بہادر بیٹی کسی چیز سے نہیں ڈرے گی پھر تو۔ میر فاروق نے پیار سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کو والہانہ چاہت سے انہوں نے سر پر بوسہ دیا تھا۔ آدھی رات سے اوپر کا وقت تھا۔ زمان ہاؤس پورا کا پورا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف نورالعین کے کمرے میں لائٹس باہر سے جلتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ نورالعین گہری نیند سوئی ہوئی تھی، وہ سوتے میں بے چین تھی۔ اس کی بند آنکھوں کے پار کچھ ٹوٹے پھوٹے منظر چل رہے تھے۔ وہ ایک ڈراؤنا خواب دیکھ رہی تھی۔ ایک عورت جس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا سنسان راستے پر بھاگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ سرخ جیکٹ والی ایک بچی بھی بھاگ رہی تھی۔ کوئی ان دونوں کا پیچھا کر رہا تھا۔ عورت بہت ڈری ہوئی تھی۔ اچانک منظر تبدیل ہوا تھا۔ ایک قدیم اور ویران عمارت تھی جہاں وہ عورت اور بچی آ گئی تھیں۔ وہ دونوں ڈری ہوئی تھیں۔ عورت بار بار مڑ کے دیکھ رہی تھی کہ کوئی آ تو نہیں رہا۔ پھر منظر بدلا تھا۔ وہ عورت اور بچی پلیٹ فارم پر بیٹھی تھیں۔ بچی کسی بات پر ہنسی تھی۔ بچی کی ہنسی سے خوف سا محسوس ہوا، ایسی ہنسی تھی۔ اچانک اس سناٹے میں گولیاں چلی تھیں۔ پلیٹ فارم پر خون ہی خون نظر آ رہا تھا۔ اب نورالعین کے سوتے ہوئے چہرے پر خوف، اذیت، ڈر اور بے بسی سب نظر آ رہا تھا۔ اسے بچی اور عورت کے رونے کی آوازیں خواب میں سنائی دینے لگی تھیں۔ ایک دم سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ خواب میں دیکھے خون اور موت کے ڈر کے زیر اثر وہ چیخیں مارتی ہوئی اٹھی تھی۔ وہ اتنی بری طرح چلا رہی تھی کہ اس کی چیخوں کی آوازیں گھر میں ہر طرف گونج رہی تھی۔ اس کی چیخوں کی آواز پر بوکھلائی ہوئی بوا جی کمرے میں آئی تھیں۔ ان کی آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ بھاگتی ہوئی سیدھی اس کے قریب آئیں۔ اینا، اینا کیا ہوا؟ وہ مار دیں گے، وہ مار دیں گے، وہ مجھے مار دیں گے۔ نورالعین خواب کے زیر اثر خوفزدہ تھی، ایسے جیسے ابھی تک وہی منظر، وہی خون نظر آ رہا تھا۔ وہ زور سے اس سے چیخ رہی تھی۔ بوا جی نے اس کے پاس بیٹھتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا۔ اس نے حلق کے بل زور زور سے چیختے بوا جی کا ہاتھ زور سے جھٹک دیا۔ وہ اس وقت اپنے آپ میں نہیں تھی، وہ نارمل نہیں تھی، وہ سخت خوفزدہ تھی۔ وہ کسی بھی طرح بوا جی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ بوا جی نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی۔ نورالعین زور زور سے چلاتی ان کا ہاتھ جھٹکے جا رہی تھی۔ وہ انہیں اپنے پاس آنے نہیں دے رہی تھی۔ بیٹا سب ٹھیک ہے، تم اپنے گھر پر ہو، تمہیں کوئی نہیں مارے گا۔ بوا جی نے اسے اپنے ساتھ لگانے کی کوشش کی۔ نہیں، وہ مار دیں گے، وہ مجھے مار دیں گے۔ زور زور سے چیختے وہ بس یہی بولے جا رہی تھی۔ بوا جی کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ وہ جتنا نورالعین کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی وہ اتنا ہی ان کے ہاتھوں سے نکل لی جا رہی تھی۔ بوا جی کی ٹینشن اور پریشانی سے بری حالت تھی، جبکہ نورالعین اس وقت سخت خوفزدہ، سہمی ہوئی تھی اور مسلسل چیخے جا رہی تھی۔ میر فاروق تیزی سے گاڑی سے اترے تھے اور گھر کے داخلی دروازے کی جانب بڑھے تھے۔ ان کے چہرے پر گہری تشویش پھیلی ہوئی تھی۔ انہیں بیٹی کی طبیعت خرابی کی اطلاع کیا ملی؟ وہ بیرون ملک سے اپنی تمام تر کاروباری مصروفیات ترک کر کے فوراً پاکستان واپس پہنچے تھے۔ علی بخش ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ دروازے پر ہی بوا جی جیسے انہی کے انتظار میں کھڑی تھی۔ نور کیسی ہے؟ میر فاروق کی آنکھوں میں پریشانی بھری ہوئی تھی۔ ان کا لہجہ متفکر تھا۔ وہ سو رہی ہے، میں نے اس کو دوا دے کر سلا دیا تھا۔ جتنی دیر سوتی رہتی ہے پرسکون رہتی ہے، جاگتی ہے تو سہمی ہوئی خوفزدہ بیٹھی رہتی ہے۔
پرسوں رات سے کچھ نہ بول رہی ہے نہ کچھ کھا رہی ہے۔ بڑی مشکلوں سے میں نے اسے سوپ پلایا تھا، وہ بھی تھوڑا سا پیا، ورنہ پرسوں سے اس نے کچھ کھایا تک نہیں۔ بوا جی فکر سے بول رہی تھی۔ میر فاروق نے ان کی بات سنتے ہوئے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ فوری طور پر اپنی نور جہاں کو دیکھنا چاہتے تھے، اس کے پاس ہونا چاہتے تھے۔ وہ بغیر کسی آہٹ کے آہستگی سے بیٹی کے کمرے میں داخل ہوئے۔ بیڈ پر نور العین کمبل اوڑھے دواؤں کے زیر اثر گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ سوتے میں بھی خوفزدہ اور سہمی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ میر فاروق آہستگی اور خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ان کے ہاتھ تھامنے کی دیر تھی، نور العین کے سوتے ہوئے چہرے پر سے تناؤ اور خوف کا اثر کم ہوا۔ اس نے سوتے میں ہی ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، جیسے سوتے میں بھی باپ کو قریب پاتے ہی اسے کوئی تحفظ کا احساس ملا تھا۔ میر فاروق کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ جو بیٹی کا کانٹا چبھنے جتنی تکلیف بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، اس وقت اسے بیمار اور نڈھال حالت میں دیکھ کر سخت پریشان اور بے چین تھے۔ کمرے کا دروازہ آہستگی سے نوک کر کے علی بخش آیا۔ وہ دروازے ہی پر مؤدب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کمرے کے اندر قدم نہیں رکھا۔ اس کے ہاتھ میں فون تھا۔ میر فاروق کی کوئی اہم دفتری کال آئی تھی اور وہ انہیں اس کا بتانے آیا تھا۔ میر فاروق نے گردن گھما کے علی بخش کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ میر فاروق نے منہ سے کچھ کہے بغیر صرف چہرے اور آنکھوں کے اشارے کے ذریعے سے فون پر بات کرنے سے منع کر دیا۔ انہوں نے نہ یہ جاننے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی کہ کال کس کی ہے۔ اس وقت ساری دنیا میں اس کے لیے سب سے زیادہ اہم ان کی بیٹی تھی۔ علی بخش ان کی آنکھ کا اشارہ سمجھتا تھا۔ وہ فرمانبرداری اور وفاداری سے سر ہلاتا فوراً اسی خاموشی سے دروازے کی طرف سے پلٹ گیا۔ میر فاروق پھر بیٹی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ آنکھوں میں تشویش اور فکر لیے نہ جانے کتنی دیر اس کے پاس بیٹھے رہے۔ بہت دیر بعد وہ اس کے پاس سے اٹھے تھے۔ باہر نکلے تو علی بخش ان کے پیچھے ہاتھ باندھے چلا آیا۔ سنگاپور سے وقار صاحب کی کال آئی تھی۔ وہ وہاں میٹنگ کے بارے میں آپ سے کوئی فوری مشورہ کرنا چاہ رہے تھے۔ کہہ رہے تھے بہت ضروری بات ہے، میں اس لیے آپ کے پاس فون لے کر آیا تھا۔ علی بخش مؤدب انداز میں انہیں وضاحت دے رہا تھا کہ وہ فون ان کے پاس لے کر نور العین کے کمرے میں کیوں آیا تھا۔ فی الحال جب تک نور کی طبیعت پوری طرح ٹھیک نہیں ہو جاتی، میں آفس کی کوئی کال نہیں لوں گا۔ آفس فون کر کے نعیم صاحب کو انفارم کر دو۔ میر فاروق لاؤنج کی طرف بڑھتے ہوئے سنجیدگی سے بولے۔ انہیں اس وقت اپنے کسی اہم سے اہم دفتری کام کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جی ٹھیک ہے، علی بخش نے وفاداری اور ادب بھرے انداز میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر ارسلان کو کال ملاؤ علی بخش، میری ان سے بات کراؤ۔ میر فاروق سنجیدگی سے بولے۔ جی میں ابھی ملاتا ہوں۔ وہ لاؤنج میں جا رہے تھے۔ ان کے انداز میں واضح بے چینی نظر آ رہی تھی۔ علی بخش نے آگے بڑھ کر ان کے لیے لاؤنج کا دروازہ کھولا۔ لاؤنج میں بوا جی قدرے فکر مندی سے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ میر فاروق کو دیکھ کر کھڑی ہو گئیں۔ نرگس بوا خیال رکھے، جب تک نور کی طبیعت پوری طرح سنبھل نہیں جاتی اس کا کسی دوست سے رابطہ نہ ہو۔ اس کا سیل فون اس کے پاس سے ہٹا دیں، آف کر کے رکھ دیں۔ گھر کے نمبر پر بھی کوئی فون کرے تو کہہ دیں وہ بیمار ہے، سو رہی ہے اور 4-5 دن تک یونیورسٹی نہیں آئے گی۔ میر فاروق کا سنجیدہ اور حکمیہ لہجہ تھا، گویا جو حکم وہ دے رہے ہیں اس کی 100% تعمیل ہو جانی چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، بوا جی نے سنجیدگی سے سر ہلا دیا۔ بیماری کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی زیادہ پوچھے تو کہہ دیجیے گا بخار ہے۔ گھر پہ بھی سب کچھ نارمل رہنا چاہیے۔ مجھے گھر میں کوئی بھی ملازم نور کی بیماری ڈسکس کرتا نظر نہ آئے۔ وہ آج کل اپنے کمرے تک محدود کیوں ہے اور یونیورسٹی کیوں نہیں جاری، اس سے کسی ملازم کا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ میر فاروق سخگیر روب اور دار لہجے میں بولے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دنیا کے کسی بھی شخص کو ان کی بیٹی کے ذہنی نفسیاتی مسائل کا پتہ چلے۔ ان کی بیٹی کی کوئی کمزوری دنیا کے کسی شخص کو کبھی بھی پتہ چلنی نہیں چاہیے۔ علی بخش میر فاروق کا حکم سننے کے ساتھ ساتھ نور العین کا سائیکیٹرسٹ کو کال ملانے لگے۔ وہ میری اپنی بچی ہے صاحب، اسے ماں بن کر پالا ہے، اس کی بیماری کی بات میں کیوں کسی سے کروں گی، بوا جی مدھم آواز میں بولی۔ بولتے ہوئے ان کی آواز بھرا گئی تھی۔ جب سے نور العین نے پھر سے خواب دیکھا تھا ان کی حالت خراب تھی اور اس کی یہ حالت بوا جی کو پریشان کیے دے رہی تھی۔ علی بخش اس دوران کال ملا چکا تھا۔ اس نے ریسیپشنسٹ سے ڈاکٹر ارسلان سے بات کرانے کا کہا، پھر موبائل فون میر فاروق کی جانب بڑھا دیا۔ اپنی تمام مصروفیات میر فاروق نے ترک کر دی تھی۔ وہ ساری رات بیٹی کے پاس موجود رہے تھے۔ نور العین دواؤں کے زیر اثر سوتی رہی تھی اور وہ بیٹی کو تمام رات دیکھتے رہے تھے۔ جیسے جادوئی کہانیوں میں جن کی جان طوطے میں ہوتی ہے، اسی طرح ان کی جان نور العین میں تھی۔ ان کے دل کی دھڑکن وہ تھی، ان کی روح، ان کی جان، ان کے زندہ رہنے کی وجہ وہ تھی۔ وہ بیٹی کے لیے بے حد حساس ہو رہے تھے۔ کیا ایسا کریں کہ یہ خواب اس کا پیچھا چھوڑ دیں، وہ راتوں کو ڈرنا چھوڑ دے، بس وہ خوش رہے، ہنستی مسکراتی رہے سدا۔ وہ رات سوتے ہی نہیں تھے تو جاگنے کا سوال کیا تھا۔ نور العین سو کے اٹھی تو انہیں اپنے پاس دیکھ کر حیران سی ہو گئی۔ بابا جان، وہ بڑی بجھی اور کمزور لگ رہی تھی۔ ان کے کہنے پر وہ منہ ہاتھ دھونے باتھ روم میں چلی گئی۔ انہوں نے ناشتہ بوا جی سے وہیں اس کے کمرے میں منگوا لیا۔ نور العین باتھ روم سے باہر نکلی تو وہ ناشتے کے ساتھ اس کا منتظر تھے۔ آ جاؤ نور، گرما گرم ناشتہ تیار ہے، میں نے تمہارے لیے فرینچ ٹوسٹ بنوائے ہیں، تمہیں پسند ہے نا؟ میر فاروق اندر سے جتنے بھی پریشان تھے اوپر سے اس کی خاطر مسکرائے۔
نورالعین سنجیدگی سے ان کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ وہ ان کی باتوں کے جواب میں مسکرا بھی نہ سکی۔ اس کی آنکھیں بجھی ہوئی اور خاموش سی تھیں۔ اس کا یہ ڈراؤنا خواب اسے یوں بھی بہت مردہ سا کر گیا تھا۔ آج ہم باپ بیٹی خوب دل بھر کے فیٹی فوڈ کھائیں گے۔ یہ دیکھو پراٹھا بھی بنوایا ہے نرگس بوا نے ہمارے لیے۔ میر فاروق اپنی تمام فکر پریشانی اپنے اندر چھپائے شوخ لہجے میں اس سے مخاطب ہوئے۔ آپ نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا بابا جان؟ 9 بج گئے ہیں، آپ تو ناشتہ کر لیتے۔ نورالعین انتہائی بجھی ہوئی تھی، آہستگی سے اس کے پاس صوفے پر بیٹھتے مدھم آواز میں بولی۔ وہ اس وقت کہیں سے بھی ہر دم چہکتی شرارتی نورالعین نہیں لگ رہی تھی، اور مس نورالعین فاروق زماں کے ساتھ ناشتہ کرنے کا اعزاز سے محروم رہ جاتا۔ میر فاروق نورالعین کا بجھا ہوا انداز محسوس کرنے کے باوجود جان بوجھ کر شرارتی انداز میں بولے، مجھے ناشتے کا بالکل کچھ کھانے پینے کا اصل مزہ اپنی بیٹی کے ساتھ آتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں نورالعین کے لیے والہانہ چاہت و پیار تھا۔ آپ میری وجہ سے سنگاپور سے فوراً واپس آ گئے ہیں نا بابا جان، اپنے سب کام چھوڑ کے؟ میری وجہ سے آپ کے آفس کے سب کام ڈسٹرب ہو گئے ہیں؟ کوئی کام ڈسٹرب نہیں ہوا، سب کچھ ٹھیک ہے نور، میر فاروق نے مسکرا کر لاپرواہی سے کہا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ نورالعین مزید افسردہ ہو یا کسی طرح کا اسٹریس لے۔ تم کسی بھی بات کا اسٹریس نہ لو، اور یہ میری بیٹی ہے نا، مجھے ایسا اداس چہرہ بنا کے بیٹھی بالکل اچھی نہیں لگ رہی۔ کم آن، بابا کو مسکرا کے دکھاؤ۔ میر فاروق نے اس کی ٹھوڑی کو چھو کے اس کا چہرہ ذرا سا اونچا کیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا تو صرف ان کا دل رکھنے کی خاطر اوپری دل سے ہلکا سا مسکرائی۔ چلو ناشتہ شروع کرو، کیا لوگی؟ میر فاروق نے اس سے مسکرا کر پوچھا، پھر پراٹھے کا نوالا توڑ کر اس کی جانب بڑھایا۔ منہ کھولو، شاباش، یہ لو پراٹھا تو سچ میں بڑا کرسپی اور مزیدار لگ رہا ہے، چکھو گی؟ نورالعین کو کسی چیز کی رغبت محسوس نہیں ہو رہی تھی، مگر صرف باپ کے اصرار پر اس نے بغیر کسی خواہش اور رغبت کے ان کے ہاتھ سے نوالا منہ میں لے لیا۔ مزے کا ہے نا؟ میر فاروق نے اس کو بچوں کی طرح پچکارتے پوچھا۔ اسی وقت باہر کسی ملازم سے کسی چیز کے زور سے گرنے کی آواز ایک دم گونجی۔ وہ کوئی ڈراؤنی خطرناک آواز نہیں تھی، ویسے ہی نارمل آواز جیسے گھر میں کسی کے ہاتھ سے کوئی چیز گر جانے سے آواز پیدا ہوتی ہے، مگر نورالعین اس آواز کو سن کر یکدم بری طرح چونکی۔ اس نے لاشعوری طور پر بالکل بے اختیار انداز میں باپ کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ ابھی بھی اپنے خواب کے اثر سے نہیں نکلی تھی اور ذرا سی تیز آواز سے بھی ڈر گئی تھی۔ میر فاروق نے اس کا یوں ڈرنا محسوس کیا مگر بولے کچھ بھی نہیں۔ پراٹھا آملیٹ کے ساتھ کھاؤ گی نور؟ نورالعین کی توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے اس سے پوچھا۔ بابا جان میں خود کھا لوں گی، آپ ناشتہ کریں، وہ میر فاروق سے نظریں کترا کے بولی، ساتھ ہی ان کا بازو پر سے اپنا ہاتھ بھی ہٹا لیا۔ اپنے بچوں کی طرح ڈر جانے پر اس نے شرمندگی محسوس کی تھی۔ میر فاروق کنکھیوں سے اسے بغور دیکھ رہے تھے۔ نورالعین اپنی پلیٹ میں فرینچ ٹوسٹ ڈال کر کھانے لگی۔ وہ بے حد آہستگی سے نوالا لے رہی تھی، بغیر کسی خواہش اور رغبت کے۔ میر فاروق نے خود بھی آملیٹ کھانا شروع کر دیا۔ وہ چند ہمیں خاموشی سے آملیٹ کھاتے رہے، وہ جیسے الفاظ ترتیب دے رہے تھے۔ چند لمحوں بعد وہ لہجے کو بہت لاپرواہ اور سرسری بنا کر بولے، نور آج دوپہر 2 بجے کا اپائنٹمنٹ لیا ہے میں نے ڈاکٹر ارسلان سے، تم تیار ہو جانا، ہم 1:30 بجے تک گھر سے نکلیں گے۔ فرینچ ٹوسٹ کھاتی نورالعین کے ہاتھ لمحہ بھر کے لیے اپنی جگہ ساکت ہوئے۔ اس نے باپ کی طرف دیکھا، پھر خود کو نارمل ظاہر کرنے کے لیے پھر سے کھانے لگی۔ لیکن اب میں ٹھیک ہوں بابا جان، نورالعین ان کی جانب دیکھے بغیر مدھم آواز میں بولی۔ میں جانتا ہوں تم ٹھیک ہو بیٹا، میر فاروق پیار اور نرمی سے بولے۔ نورالعین نے نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، پھر آپ مجھے سائیکیٹرسٹ کے پاس کیوں لے جا رہے ہیں؟ میں اب بالکل ٹھیک ہوں بابا جان، اور وہ آپ گھر پہ نہیں تھے نا اس رات، بس اس لیے شاید میں ڈر گئی، پر اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں، نورالعین مدھم آواز میں بولی۔ آنکھوں میں الجھن اور سائیکیٹرسٹ کے پاس نہ جانے کے لیے وہ صاف انکار کر رہی تھی۔ وہ اس ڈراؤنے خواب کو خواب ہی سمجھ کر بھول جانا چاہتی تھی۔ مجھے پتا ہے نور، تم بالکل ٹھیک ہو بیٹا، لیکن کیا حرج ہے اگر آج ہم ڈاکٹر ارسلان سے ملائیں؟ بابا کے دل کو تسلی ہو جائے گی، اور ویسے بھی ڈاکٹر ارسلان سے باتیں کر کے تو تم ہمیشہ اچھا فیل کرتی ہو نا۔ میر فاروق اس کو پیار سے سمجھانے والے انداز میں بولے۔ نورالعین ان کے اصرار کے آگے خود کو بے بس سا محسوس کر کے چپ ہو گئی، اور پھر اسی دوپہر وہ ڈاکٹر ارسلان کے کلینک پر تھی۔ ڈاکٹر ارسلان جو گزشتہ چند سالوں سے اس کے سائیکیٹرسٹ تھے، وہ بہت اچھے اور قابل ڈاکٹر تھے، مگر وہ یہاں آنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے لگتا تھا وہ ذہنی مریض لگے گی اگر یہاں آئے گی تو۔ ڈاکٹر ارسلان کے کلینک کا ماحول پرسکون سا تھا۔ جس روم میں وہ اپنے مریضوں کو دیکھتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ باتیں کرتے، وہ کمرہ تو انتہائی آرام دہ اور پرسکون قسم کا تھا۔ وہاں ایک طرف گلاس وال تھی جس سے کلینک کے باہر گارڈن کا خوبصورت منظر نظر آ رہا تھا۔ گارڈن میں فوارے سے گرتا پانی کمرے میں خوشگوار تاثر پیدا کر رہا تھا۔ خوبصورت پینٹنگز دیواروں پر آویزہ تھیں، کمرے میں گولڈن روشنی تھی۔ ڈاکٹر ارسلان اپنی آفس ٹیبل کے بجائے اس وقت نورالعین کے سامنے سنگل صوفے پر بیٹھے تھے، اور نورالعین ان کے بالمقابل بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر ارسلان
55-60 سال کے تجربے کار ڈاکٹر تھے۔ ان کا بات کرنے کا انداز دھیما اور دوستانہ تھا۔ ان کی نظروں میں ایک نرمی اور ہمدردی تھی۔ چونکہ نورالعین پچھلے کافی عرصے سے ڈاکٹر ارسلان کی زیر علاج رہی تھی، اس لیے ان دونوں کے درمیان ایک ڈاکٹر اور مریض والی اعتماد اور بھروسے کی فضا تھی۔ کیسی ہیں نورالعین؟ ڈاکٹر ارسلان نے دوستانہ لہجے میں نرمی سے پوچھا۔ وہ چونکہ میر فاروق کے اصرار پر زبردستی آئی تھی، اسی لیے ابھی وہ سائیکیٹرسٹ کے ساتھ بھی کھل کر گفتگو کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ وہ اس وقت کسی سے اپنے بارے میں کچھ بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ ڈاکٹر ارسلان نے مشاہدہ کر لیا تھا، اس لیے وہ نرمی اور دوستانہ انداز میں ہلکی پھلکی دوسری باتوں سے بات کا آغاز کر رہے تھے۔ ٹھیک ہوں، نورالعین نے جواب دیا اور ڈاکٹر ارسلان سے نظریں ہٹا کر اپنی انگلیوں کو آپس میں رگڑنے لگی، جیسے سوچ رہی تھی کہ اسے ان سے کچھ بولنا چاہیے یا نہیں۔ اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں؟ اس کا مسکراتا ہوا اعتماد دلانے والا مدھم انداز تھا۔ وہ ایک دوست کی طرح مسکرا رہے تھے۔ اچھی۔ نورالعین ہر سوال کا مختصر جواب دے کر چپ ہو جاتی۔ ڈاکٹر ارسلان سے سوال کرتے کرتے اٹھے اور وہیں ایک سائڈ پر موجود میوزک پلیئر آن کرنے لگے۔ انہوں نے بہت ہی پرسکون اور تسکین بخش مدھم سا میوزک لگا دیا تھا، اتنی ہلکی آواز میں جو ان کی گفتگو کو ڈسٹرب نہ کرے، بس ماحول کو مزید آرام دہ اور پرسکون سا بنا دے۔ کوئی اسٹریس تو فیل نہیں کر رہی؟ اسٹڈیز کا، ایگزامس کی ٹینشن، اسائنمنٹس یا پروجیکٹ کا لوڈ، اسی طرح کا کوئی پریشر؟ ڈاکٹر ارسلان نے میوزک آن کرتے کرتے بہت نرمی سے اس سے پوچھا۔ اس کی پشت تھی اس وقت نورالعین کی طرف۔ وہ اسے اسپیس دے رہے تھے، اسے زبردستی بولنے پر مجبور نہیں کر رہے تھے۔ نہیں، اسٹڈیز کا کوئی اسٹریس نہیں، ایوری تھنگ از فائن، نورالعین سنجیدگی سے بولی۔ میوزک لگانے کے بعد ڈاکٹر ارسلان دوبارہ اس کے سامنے صوفے پر آ کے بیٹھ گئے۔ وہ نرم دوستانہ اعتماد دلاتی نظروں سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے سامنے میز پر ایک کا نوٹ پیڈ اور پین رکھا تھا۔ وہ نورالعین سے باتوں کے دوران کہیں کہیں نوٹ پیڈ پر انتہائی مختصر لفظوں میں اپنے پوائنٹس نوٹ کر رہے تھے، مگر وہ کچھ بھی تب لکھتے جب نورالعین ان پر سے توجہ ہٹا کر کہیں خلاؤں کو گھور رہی ہوتی یا اپنے گرد و پیش سے لاتعلق ہو کر کچھ بول رہی ہوتی۔ وہ گہری پیشہ ورانہ نظروں سے اس کو دیکھ رہے تھے، اس کی ہر بات سن رہے تھے۔ یونیورسٹی باقاعدہ جا رہی ہیں؟ 2 دن سے نہیں گئی، تھرسڈے کو گئی تھی۔ نورالعین نے نفی میں گردن ہلائی اور پھر اسی مدھم آواز میں بولی۔ ڈاکٹر ارسلان پہلے سے ہی میر فاروق کے ذریعے جان چکے تھے نورالعین نے پھر وہی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، مگر اس کے بولنے پر آمادہ کرنے کے لیے آہستہ آہستہ تحمل سے اصل بات کی طرف آ رہے تھے۔ تھرسڈے کو؟ وہ زیر لب نورالعین کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے۔ اس دن یونیورسٹی میں سب ٹھیک رہا تھا؟ کوئی خاص بات ہوئی تھی؟ انہوں نے اسے کریدا۔ سب کچھ نارمل رہا تھا، جیسے روز ہوتا ہے اسی طرح۔ وہ ڈاکٹر ارسلان کی طرف دیکھ کے اسی مدھم آواز میں بولی۔ ڈاکٹر ارسلان نے اسے بولنے پر مجبور نہیں کیا، جتنا وہ بتا رہی تھی اتنا وہ سن کر اگلا سوال کر رہے تھے۔ اوکے، پھر اس دن یونیورسٹی سے گھر آنے کے بعد کیا کیا سارا دن؟ ڈاکٹر ارسلان سے پوچھا۔ آ کے لنچ کیا تھا، پھر تھوڑی دیر ریسٹ، پھر شام میں اسٹڈی، بابا جان کو سی آف کیا تھا، وہ سنگاپور چلے گئے تھے۔ بابا جان کے جانے کے بعد ڈنر کیا، تھوڑی دیر ٹی وی دیکھا، پھر سو گئی تھی۔ نورالعین اب قدرے آرام دہ ہونے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر ارسلان اس کے خواب کے بارے میں بات نہیں کریں گے، اس لیے اس نے سنجیدگی سے اپنا اس دن کا سارا احوال بتایا۔ وہ اپنے اس خواب کے بارے میں کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، یہاں تک کہ میر فاروق سے بھی نہیں۔ اس خواب کے بارے میں بات کرنے سے بھی اسے ڈر لگتا تھا، وہ بے چین اور خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ ٹی وی پر کیا دیکھا تھا؟ ڈاکٹر ارسلان بظاہر سرسری سے انداز میں پوچھ رہے تھے، مگر ان کی آنکھوں کا تاثر بتا رہا تھا یہاں سے کوئی سرا پکڑنا چاہ رہے تھے۔ ایک مووی، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ کون سی؟ ڈاکٹر ارسلان نے مزید کریدنا چاہا۔ رومانٹک کامیڈی مووی تھی، نام میں بھول گئی، میں نے پوری دیکھی بھی نہیں تھی، تھوڑی سی دیکھ کر سو گئی تھی، اس نے جواب دیا۔ جتنی دیکھی اس میں کیا ہوا تھا؟ اسٹوری کیا تھی؟ ڈاکٹر ارسلان نے مووی میں مسکرا کے دلچسپی ظاہر کی۔ اسٹوری فنی سی تھی۔ نورالعین کا اعتماد بحال ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ میوزک ڈاکٹر ارسلان کے نرم لہجے کے اثر میں آ کے قدرے کھوئے سے انداز میں بولی۔ اس کی اسٹوری سنائیں گی مجھے؟ ڈاکٹر ارسلان نے اپنا سوال نرمی سے دہرایا۔ ہیرو ہیروئن ڈیٹ پر جاتے ہیں، وہاں انہیں ایک بچی ملتی ہے، وہ بچی بڑی فنی حرکتیں کر رہی تھی۔ نورالعین بولتے بولتے ایک عجیب کیفیت میں چلی گئی۔ ایک سین میں وہ بچی زور زور سے ہنس رہی تھی، بہت زور زور سے، نان اسٹاپ۔ وہ بولتے بولتے کھوسی گئی تھی۔ اس کی نظریں سامنے ڈاکٹر ارسلان کی طرف جمی ہوئی تھیں، مگر اب وہ ڈاکٹر ارسلان کو دیکھ نہیں رہی تھی، بلکہ لگتا تھا جیسے اب اپنا خواب اس کے سامنے آ گیا ہے۔ میں ویسے ہی کسی بچی کو زور زور سے ہنسنے کی آوازیں اس خواب میں بھی سنتی ہوں۔ اس کی آنکھیں بالکل کھوئی سی تھیں، وہ ان میں خوف اور سہم ابھر آیا تھا، جس خواب کی وہ بات کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ڈاکٹر ارسلان اپنی پیشہ ورانہ مہارت کے ذریعے اسے اس طرف لے آئے تھے۔ میں پرسوں رات پھر ڈر گئی تھی، میں نے پھر وہی خواب دیکھا تھا، نورالعین سرگوشی نما مدھم آواز میں بولی۔ وہ اس وقت ذہنی طور پر یہاں نہیں، کہیں اور پہنچی ہوئی تھی، وہ سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ خواب یاد ہے پورا؟ خواب سنائیں گی مجھے؟ ڈاکٹر ارسلان نے پوچھا۔ وہ اپنی آنکھوں کے دوستانہ تاثر کے ذریعے اس کو اعتماد دلا رہے تھے۔ ایک لڑکی اور ایک بچی بھاگ رہی تھیں،
میں نے ان دونوں کا چہرہ نہیں دیکھا، مگر مجھے خواب میں بھی یہ پتہ تھا کہ یہ میں ہوں جو بھاگ رہی ہوں، کوئی ہے جو میرا پیچھا کر رہا ہے، کوئی ہے جو مجھے مارنا چاہتا ہے۔ میں اس سے جان بچانے کے لیے بھاگ رہی تھی۔ بہت عجیب سا راستہ تھا وہ، اندھیرا اور سنسان، بہت خوفناک سا۔ نورالعین بولتے بولتے رک گئی۔ اور کیا دیکھا تھا نورالعین؟ اس بچی کے پیر اور اس کے زور زور سے ہنسنے کی آوازیں۔ اس نے سرخ کلر کے لانگ بوٹس پہنے ہوئے تھے اور وہ اپنے پیروں کو زور زور سے ہلا رہی تھی۔ وہ بہت زور زور سے ہنس رہی تھی۔ نورالعین سہمی ہوئی آواز میں بولی۔ بولتے ہوئے اس کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا تھا، اور بچی کے ساتھ جو لڑکی تھی اس کے پیر۔ ڈاکٹر ارسلان چاہتے تھے کہ نورالعین ابھی اسی بارے میں مزید تفصیل سے بات کرے۔ بہت خوبصورت تھے، گورے، خوبصورت۔ اس کے ناخنوں پر نیل پالش لگی ہوئی تھی، جیسے میرے پیروں پر لگی رہتی ہے، ایسی۔ اس کے پیر بالکل میرے جیسے تھے۔ اس نے کپکپاتی آواز میں بتایا۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ لڑکی آپ ہیں؟ ڈاکٹر ارسلان نے نرمی اور آہستگی سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، مگر مجھے خواب میں بھی بس یہ پتا ہے کہ کوئی مجھے جان سے مارنے کے لیے میرے پیچھے پڑا ہے اور میں بھاگ رہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے میں تیز نہیں بھاگ پاؤں گی، وہ مجھے پکڑ لے گا اور مجھے مار دے گا۔ نورالعین نے خوف سے ایک جھرجھری سی لی۔ کون نورالعین؟ ڈاکٹر ارسلان کی گہری نظریں اس پر مرکوز تھیں۔ وہ پراسرار سا آدمی۔ اس کی آنکھیں بہت ڈراؤنی اور خوفناک ہیں۔ اس کی بڑی بڑی لال لال آنکھوں میں عجیب مشکوک سا تاثر تھا۔ شاید خواب میں بھی مجھے وہی آدمی میرا پیچھا کرتا ہے، شاید وہی مجھے مارنا چاہتا ہے، مگر میں تو اس کو جانتی تک نہیں، شاید وہ مجھے جانتا ہے۔ وہ گمسم انداز میں بولی۔ اور کیا دیکھا تھا نورالعین؟ ڈاکٹر ارسلان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ایک آسیب زدہ سی بلڈنگ، پتہ نہیں وہ کیا جگہ تھی، میں نہیں جانتی۔ اور نورالعین بولتے بولتے پھر پل بھل کے لیے لکی۔ اس کی آنکھوں میں خوف بڑھتا نظر آیا۔ اور کیا نورالعین؟ ڈاکٹر ارسلان نے اور کریدنا چاہا۔ اور خون، میں نے خون دیکھا تھا، بہت سارا خون، شاید میرا، شاید وہی آدمی میرا مرڈر کر دیتا ہے۔ نورالعین کی آواز خوف سے کانپ گئی۔ مجھے اس آدمی کی ڈراؤنی شکل جاگنے کے بعد بھی یاد ہے ڈاکٹر ارسلان، مگر ویسی شکل کا کوئی آدمی میں نے حقیقت میں آج تک کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نورالعین نے خوف سے سہمی نظروں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ مجھے لگتا ہے وہ میں ہی ہوں جس کا قتل ہوا ہے، وہ خون میرا ہی تھا جو میں دیکھتی ہوں، وہ آدمی میرا ہی قتل کرتا ہے۔ نورالعین کی آواز میں کپکپاہٹ نمایاں تھی۔ پتہ نہیں کیوں کچھ عرصے سے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میرا پیچھا کرتا ہے۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ کون؟ ڈاکٹر ارسلان کی بات پر چونک کر بالکل سیدھے ہوئے۔ میں نہیں جانتی۔ نورالعین نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ایسا آپ کا وہم ہے یا آپ نے اصل میں کوئی غیر معمولی بات اپنے ارد گرد نوٹس کی ہے نورالعین؟ ڈاکٹر ارسلان نے دوبارہ پوچھا۔ نہیں، کوئی غیر معمولی چیز نوٹس نہیں کی، شاید یہ میرا وہم ہی ہے، کیونکہ اگر حقیقت میں کوئی میرا پیچھا کرتا تو سب سے پہلے تو علی بخش کاکا اور میرے گارڈز کو اس کا پتہ چلتا۔ بولنے کے بعد جیسے اسے خود احساس ہوا کہ یہ اس کا وہم ہی ہے، اصل زندگی میں کوئی اس کا پیچھا کرتا نہیں ہے۔ ڈاکٹر ارسلان بغور گہری نظروں سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ لیکن مجھے کہیں یہ احساس ہوتا ہے ڈاکٹر ارسلان، جو میں خواب میں دیکھتی ہوں وہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی مجھے مارنا چاہتا ہے۔ وہ جو خواب میں بہت سارا خون ہے وہ میرا خون ہے۔ آپ بتائیں ڈاکٹر ارسلان، کیا میں اپنا فیوچر دیکھتی ہوں؟ کیا میرے یہ ڈراؤنے خواب حقیقت ہونے والے ہیں؟ کیا آنے والی زندگی میں کوئی مجھے مار دے گا؟ کیا میرا قتل ہوگا؟ نورالعین ایک لمحے کے توقف کے بعد ڈاکٹر ارسلان کی طرف دیکھ کر بولی۔ وہ اپنے لفظوں میں زور پیدا کر رہی تھی، جیسے کہنا چاہتی ہے جو میں کہہ رہی ہوں اسے سنجیدگی سے لو، شاید یہ سب میرے ساتھ ہونے والا ہے۔ وہ انتہائی سہمی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کی آنکھیں خوف زدہ سی لگ رہی تھیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ، آپ پریشان نہ ہوں، ڈاکٹر ارسلان نے اسے تسلی دی۔ اب تو اتنے عرصے میں نے یہ خواب نہیں دیکھا تھا، 1 سال یہ خواب مجھے نظر نہیں آیا، پھر پرسوں رات میں نے کیوں دیکھا ڈاکٹر ارسلان؟ نورالعین نے بے حد خوفزدہ سی نظروں کے ساتھ بے بسی بھرے انداز میں ڈاکٹر سے پوچھا۔ کافی عرصے سے یہ ڈراؤنے خواب نہیں آئے تھے، لہٰذا ڈاکٹر ارسلان کے پاس اس کا ٹریٹمنٹ بھی ختم ہو گیا تھا، مگر اب دوبارہ ان کے پاس سیشنز شروع ہو گئے، اور وہ ادویات بھی جن کی کافی عرصے سے اسے ضرورت باقی نہ رہی تھی وہ بھی ڈاکٹر ارسلان نے اسے پھر سے شروع کرا دی۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے اسے کئی طرح کے میڈیکیشنز تجویز کی تھیں جنہیں اسے فی الحال اپنے روزانہ معمول میں شامل کر لینا تھا۔ ڈاکٹر ارسلان، نون کو یہ خواب نظر آنے تو ختم ہو گئے تھے جب سے وہ آپ کے زیر علاج آئی تھی، تب سے کم ہوتے ہوتے اب یہ خواب نظر آنا بالکل بند ہو گئے تھے۔ پچھلے 1 سال سے تو اس نے سرے سے یہ خواب دیکھا ہی نہیں، پھر اب اچانک کیوں؟ میر فاروق ڈاکٹر ارسلان کی آفس ٹیبل پر ان کے سامنے بیٹھے تھے۔ نورالعین کے ڈاکٹر ارسلان کے پاس سیشنز پھر سے چل رہے تھے اور وہ نورالعین کے علم میں لائے بغیر ڈاکٹر ارسلان سے ملنے آئے تھے۔ بیٹی کے سامنے وہ کبھی اس کے خوابوں کو لے کر کوئی فکر ظاہر نہیں کرتے تھے۔ آپ کے گھر میں حال ہی میں کوئی ایسا واقعہ تو نہیں ہوا جس نے نورالعین کو اپسیٹ کیا ہو؟ ڈاکٹر ارسلان نے جتنی توجہ سے نورالعین کی باتیں سنی تھی اتنی ہی توجہ سے بغور میر فاروق کی ہر بات بھی سن رہے تھے۔ وہ نوٹ پیڈ پر مختصر اپنے پوائنٹس نوٹ کرتے جا رہے تھے۔ نورالعین سیشنز کے دوران ان سے جو باتیں کرتی وہ ڈاکٹر پیشنٹ
کی باتیں کانفیڈینشیل ہوتی اور وہ میر فاروق سے وہ باتیں کبھی ڈسکس نہ کرتے۔ نہیں، الحمدللہ میرے گھر کا ماحول بہت اچھا ہے۔ نور میری اکلوتی بیٹی ہے، اس کو جو چیز ناگوار ہو وہ گھر پر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مگر آپ نے مجھے بغیر مجھ سے کنسلٹ کیے نور العین کی وہ میڈیسنز بند کر دیں جو میں نے اسے تجویز کی تھی۔ ڈاکٹر ارسلان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کل جب میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اپنی میڈیسنز باقاعدگی سے لے رہی ہے تو اس نے بتایا میڈیسنز لینی تو اس نے پچھلے کئی مہینوں سے چھوڑ رکھی ہیں۔ ڈاکٹر ارسلان نے میر فاروق کو دواؤں سے متعلق ان کی کوتاہی کا احساس دلایا۔ اب اتنے مہینوں سے اس کی طبیعت بالکل ٹھیک چل رہی تھی اور نہ وہ سوتے میں ڈرتی، نہ اس نے کوئی خواب دیکھا، تو مجھے لگا اب اسے کسی بھی طرح کی میڈیکیشنز اور احتیاط کی ضرورت نہیں۔ میر فاروق فوراً وضاحتی انداز میں بولے۔ ڈاکٹر ارسلان خاموشی اور سنجیدگی سے ان کا چہرہ پڑھ رہے تھے۔ میری غلطی ہے، مجھے آپ سے کنسلٹ کرنے کے بعد ہی میڈیکیشنز بند کرنی چاہیے تھی۔ ڈاکٹر ارسلان کی خود پر گہری نظریں محسوس کر کے میر فاروق قدر شرمندگی سے بولے۔ وہ یہ اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ ایک پل رک کر انہوں نے کچھ سوچا، پھر جیسے صاف صاف اور سچ بات بتائی۔ دراصل میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری بیٹی کو ذہنی یا نفسیاتی مریضہ سمجھے۔ میں نہیں چاہتا اس کے دوستوں یا میرے گھر کے ملازموں تک کو یہ بات پتہ چلے کہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ نفسیاتی الجھنیں ہیں جن کے ٹریٹمنٹ کے لیے وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتی ہے۔ اس وقت وہ چونکہ اپنی بیٹی کی بیماری کے حوالے سے پریشان تھے، اس لیے ان کا روایتی انداز گفتگو کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے پڑھے لکھے اور قابل انسان ہو کے آپ یہ بات کر رہے ہیں میر صاحب؟ علاج کرانے سے بہتر آپ کو بیماری چھپانا لگتا ہے۔ ڈاکٹر ارسلان نے واضح لفظوں میں ان کی سوچ پر ان کو ٹوکا تھا۔ لیکن میری بیٹی بیمار نہیں ہے، اس کو کوئی ذہنی بیماری نہیں ہے، وہ ایک مکمل طور پر نارمل اور صحت مند لڑکی ہے، انجینئرنگ کی اسٹوڈنٹ ہے۔ اس کا اکیڈمک ریکارڈ دیکھ لیں، وہ کتنی ذہین اسٹوڈنٹ ہے، اس کی ایک نارمل لائف ہے، اس کے دوست ہیں، وہ ایک خوش رہنے والی لڑکی ہے، زندہ دل ہے۔ سوائے اس خواب کے دیکھنے کے، وہ اسے دیکھنے کے بعد اگلے چند دن بہت پریشان اور خوفزدہ رہتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ ہر اعتبار سے بالکل نارمل ہے۔ میر فاروق اس وقت ایک پریشان حال باپ نظر آ رہے تھے جس کی اکلوتی بیٹی کسی ذہنی الجھن کا شکار تھی۔ میں ہرگز گوارا نہیں کر سکتا کہ کوئی میری بیٹی کو نفسیاتی مریضہ سمجھے۔ میر فاروق بہت جذباتی ہو کر بولے۔ وہ یہ سننا اور سوچنا تک گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی نفسیاتی پرابلم تھی۔ ان کی اپنی بیٹی کے لیے شدید محبت اور جذباتی انداز بڑا واضح تھا۔ ان کے اس جذباتی انداز کو ڈاکٹر ارسلان نے بغور نوٹ کیا تھا۔ جب جسمانی تکلیف کے لیے ہم سب فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں تو پھر ذہنی الجھنوں کو حل کرنے کے لیے بھی ہمیں فوراً علاج کروانا چاہیے۔ آپ جیسا پڑھا لکھا انسان یہ بات بخوبی سمجھتا ہے میر صاحب۔ بیماری چھپانے یا اسے دبانے سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر ارسلان نے ان کی جذباتی حالت اور پریشانی کو سمجھتے ہوئے نرمی اور رسانیت سے انہیں سمجھایا۔ کچھ لمحے وہ دونوں ہی خاموش رہے۔ ڈاکٹر ارسلان نے میر فاروق کے فکر و پریشانی بھرے چہرے کی جانب ہمدردی سے دیکھا۔ وہ جیسے ایک باپ کی اس کی بیٹی کے لیے کیفیات کو سمجھ رہے تھے۔ میں بس یہ چاہتا ہوں میری بیٹی کے ذہن سے یہ تمام خوف ختم ہو جائیں گے میر صاحب، آپ پریشان نہ ہوں۔ مگر کیسے، کب؟ میر فاروق جذباتی ہو کے پوچھنے لگے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہی کہا تھا، اب بھی یہی کہوں گا کہ نور العین کے اندر کوئی خوف، کوئی ڈر ہے جو اس کے لاشعور میں چھپا بیٹھا ہے۔ کوئی نہ کوئی الجھن ہے اس کے اندر جو اس کے لاشعور کو بے چین رکھتی ہے۔ یوزولی نائٹ میئرز آر دا ریپریسڈ چائلڈہڈ میموریز۔ ڈاکٹر ارسلان بہت غور سے میر فاروق کو دیکھتے ہوئے بولے۔ اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نور سے زیادہ خوبصورت، محفوظ اور محبت سے بھرا بچپن تو کبھی کسی بچے کو ملا ہی نہیں ہوگا۔ میں نے اسے شہزادیوں کی طرح نازوں سے پالا ہے۔ میر فاروق ڈاکٹر ارسلان کی آنکھوں میں دیکھ کر شدت سے نفی میں سر ہلا کے بولے۔ اس کے بچپن میں اس کی والدہ کی وفات ہو گئی تھی، بس یہی ایک کمی آپ اس کی زندگی میں کہہ لیں۔ اس کی کمی اور محرومی کے سوا میں نے اس کی زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی۔ اپنی مرحومہ بیوی کا ذکر کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں اداسی اور ہلکی سی نبھی ابھر آئی تھی۔ یہ خدا کی مصلحت تھی کہ نور کی والدہ اپنی عمر کم لکھوا کے لائیں تھی۔ ڈاکٹر ارسلان نے اپنی نوٹ پیڈ پر سنجیدگی سے چند الفاظ تیزی سے لکھے تھے، پھر انہوں نے دوبارہ میر فاروق کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے اور نور کو جلدی چھوڑ گئیں، لیکن خدا گواہ ہے میں نے نور کو کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا۔ اس کے منہ سے بات نکلنے سے پہلے اس کی ہر خواہش پوری کی ہے میں نے۔ میر فاروق کافی جذباتی ہو کر بولے۔ کبھی بچپن میں اس کو ڈرایا تو نہیں کسی نے؟ میرا مطلب ہے بہت سے والدین بچوں کو ملازمین یا نینی کے حوالے کر کے پارٹیز یا ڈنر پر چلے جاتے ہیں، کبھی کسی ملازم نے اسے ڈرایا ہو؟ ڈاکٹر ارسلان نے سوائیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ ناممکن، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ نہ میں ایسا تھا اور نہ نور کی والدہ، بلکہ وہ تو مجھ سے بھی زیادہ وہمی تھی نور کے معاملے میں۔ ایک لمحے کے لیے بھی نور کو اپنی نظروں کے سامنے سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی، سائے کی طرح بیٹی کے ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ میر فاروق نے شدت سے انکار میں سر ہلا دیا۔ ان کی آنکھوں میں اپنی مرحومہ بیوی کی جدائی کا دکھ اور غم بڑا واضح نظر آ رہا تھا۔ نور کی والدہ کے انتقال کے بعد
اسے آیا نے پالا تھا، مگر وہ ہماری خاندانی اور بہت وفادار ملازمہ ہیں، بلکہ میں نے اور میری بیوی نے کبھی نرگس بوا کو ملازمہ نہیں سمجھا، گھر کا ہی فرد سمجھا۔ وہ تو مجھ سے تنخواہ تک نہیں لیتی، میں خود ہی ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہوں۔ میر فاروق بہت تفصیلاً ڈاکٹر ارسلان کے ہر سوال کا جواب دے رہے تھے۔ ڈاکٹر ارسلان اب مزید کچھ اور نہیں لکھ رہے تھے۔ جب آپ پہلی بار نور العین کو لے کر میرے پاس آئے تھے، تب آپ نے مجھے بتایا تھا کہ نور کی پہلی بار اس طرح کے ڈراؤنے خواب 10 سال کی عمر میں دیکھنے شروع کیے تھے۔ ڈاکٹر ارسلان نے ریڈنگ گلاسز اتار دیے اور قلم بھی میز پر رکھ دیا تھا۔ وہ پوری طرح سے میر فاروق کی طرف متوجہ تھے۔ جی، میر فاروق نے جواب میں سنجیدگی سے سر ہلا دیا۔ نور العین کے لاشعور میں جو بھی خوف الجھن بیٹھی ہوئی ہے، ہمیں اسے سمجھنا ہے۔ ہمیں اس خوف کی وجہ پتہ چلے گی، تبھی ہم اسے ختم کرنے کے لیے کچھ کر پائیں گے۔ اس سلسلے میں مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے میر صاحب۔ میں ہر طرح سے آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں ڈاکٹر ارسلان۔ بس میری بیٹی ٹھیک ہو جائے، اس کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس کے سامنے تو ابھی پوری زندگی ہے، اللہ نہ کرے مسئلہ آئندہ کی آنے والی زندگی کے خوشیوں پر اثر نہ ڈال دے۔ میر فاروق کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی ہر ذہنی الجھن آج ہی سلجھا دیں۔ اس کے لیے سب سے ضروری آپ کا اس سوچ سے نکلنا ہوگا کہ اگر آپ کی بیٹی باقاعدگی سے سائیکیٹرسٹ کے پاس جائے گی تو لوگ اسے نفسیاتی مریضہ سمجھنے لگیں گے۔ ڈاکٹر ارسلان سنجیدگی سے میر فاروق کی طرف دیکھ کر بولے، اب کی بار میری تجویز کردہ ادویات اور نفسیاتی علاج کے ذریعے اگر وہ بہتر محسوس کرنے لگے تو بھی آپ اس کے میرے پاس سیشنز مجھ سے کنسلٹ کیے بغیر بند نہیں کروائیں گے۔ جب میں آپ سے کہوں کہ اب اسے تھیراپی کی ضرورت نہیں، تبھی اس کا علاج آپ ختم کرائیں گے۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔